لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک عظیم اور مبارک نام السید، جس سے متعلق گزشتہ درس میں الحمدللہ لغت کی جہت سے اس کا جو معنی مفہوم ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے یہ نام جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، کچھ دلائل بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور پھر جب السید کہتے ہیں تو مطلقاً یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہی مراد ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہی یہ لفظ کہا جائے گا. یہ اسم اللہ رب العالمین ہی پر جو ہے مطلب اللہ رب العالمین ہی کے لیے نام ہے. البتہ السید کا جو معنی مفہوم ہے اس اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ مخلوق کے لیے بھی یہ لفظ مستعمل ہے. خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نام کو اپنی مخلوقات کے لیے اللہ نے ذکر کیا ہے، احادیث میں تو کثرت کے ساتھ. تو پھر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مطلب ایک عطیہ ہے جو اللہ رب العالمین نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے مخلوق کے شایع نشان. اللہ تعالیٰ السید ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی حقیقی معنوں میں السید ہیں. یعنی جب السید کا جو یعنی مطلقاً السید جب کہا جاتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے، حالانکہ اس کے جو اطلاقات ہیں، اس کے اندر جو معانی ہیں، بہرحال اس میں اتنی وسعت ہے کہ جو ہے مطلب کچھ اللہ رب العالمین کے نام ایسے ہیں نام کی حد تک جو اسم ہوتا ہے نا اس میں جو ہے مطلب مخلوق کا اشتراک ہوتا ہے لفظی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے قطعاً کسی طور پر بھی نہیں ہوتا ہے. جہاں تک مسئلہ یعنی مخلوق کے لیے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس نام کو ذکر فرمائے ہیں، معروف آیت کریمہ ہے سورۃ آل عمران کی. اللہ تعالیٰ نے کہا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یحییٰ علیہ السلام کو سید کہا ہے. حالانکہ سید حقیقی معنوں میں کون؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالی. لیکن اللہ رب العالمین نے سید یحییٰ علیہ السلام کو بھی کہا ہے. ظاہر بات ہے وہ لفظی اشتراک ہے خالق اور مخلوق میں. معنوی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ان کو سید بنایا ہے، فی نفسی ہی نے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سید بناتے ہیں، وہ مقام اور جو ہے وہ اعلیٰ درجہ اللہ رب العالمین ادا کرتے ہیں. آپ دیکھو کہ وہ جو معروف حدیث ہے متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں اور بھی دیگر مقامات پر ہے، صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں اور صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث ہے جو روز محشر سے متعلق ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم انا سید الناس یوم القیامہ. کیا کہا؟ انا سید الناس یوم القیامہ. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اور یہی حدیث صحیح مسلم کی کتاب الفضائل میں ہے، کتاب فضائل الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو اس میں بھی یہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، اس لفظ کے ساتھ. یہی حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے سنن ترمذی کی ابواب التفسیر میں جو سورۃ بنی اسرائیل کی تفسیر ہے اس میں یہ حدیث ہے. اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ ھذا حدیث حسن، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اس میں جو الفاظ ہے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید بنایا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ السید ہیں، اللہ رب العالمین الاعلیٰ ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ انک انت الاعلیٰ. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابل، کفار کے مقابل، باطل کے مقابل الاعلیٰ بنایا ہے اللہ رب العالمین نے دلائل کی بنیاد پر، اور شخصی اعتبار سے اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا الحمدللہ. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ السید ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے ہیں السید ہونے کا شرف عطا کرتے ہیں، وہ مقام عطا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو یہ تو بات تھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو، حالانکہ کل کے کل صحابہ یعنی ان کو یعنی یہ شرف حاصل ہے کہ وہ یعنی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے خاص کر رسول اللہ کی صحبت کے لیے تفاضل کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کچھ صحابہ کے نام لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ السید۔ مثلاً آپ دیکھو کہ ایک حدیث جو بہت ہی معروف حدیث ہے، جسے امام حاکم رحمہ اللہ، ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ اپنے المستدرک علی الصحیحین میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حدیث لے کر کے آئے ہیں، اور اس حدیث پر جو حکم لگایا ہے آپ نے کہا کہ یعنی صحیح الاسناد ولم یخرجہ، ایسے آپ نے کہا۔ البتہ امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کا جو حکم ہے اس سلسلے میں، اس میں ایک راوی ہیں الصفار، تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ الصفار لا یدری من ہو۔ بہرحال السلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب۔ سید الشہداء کون ہے؟ کہا کہ حمزہ بن عبد المطلب، اور کہا کہ وہ شخص بھی ورجل قام الى امام جائر فامرہ ونہاہ فقتلہ، کہ ایک ظالم بادشاہ جو کچھ بات سنتا نہیں ہے، کسی کو اپنے سامنے کھڑنے دیتا نہیں ہے، کوئی اللہ کا بندہ جس کے پاس شریعت کا علم ہو اور مناسب انداز میں حکمت و دانائی کے ساتھ، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کے حق کی دعوت دی، تو اس طرح سے اگر کسی کا معاملہ اختیار کوئی بادشاہ کے سامنے اس طرح کا معاملہ اختیار کرتا ہو، نیکی کا حکم دیتا ہو، برائی سے روکتا ہو، تو اور اس نے اس کو قتل کر دیا ہو، تو کہا کہ وہ سید الشہداء ہے اپنے وقت کا۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک نام لے کر کے حمزہ بن عبد المطلب کا رضی اللہ عنہ کہا کہ سید الشہداء، سید کا لفظ استعمال کیا، اور اپنے نواسا حسن رضی اللہ عنہ کے لیے کتنی بڑی بات کہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحیح بخاری کی کتاب الصلح کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ نے آپ سے روایت کی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے علی بن مدینی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسی حدیث سے حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ کا سماع ثابت ہوتا ہے ابو بکر سے رضی اللہ عنہ، کیونکہ سماعت کی صراحت ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس کے بارے میں؟ حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہا کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ یہ جو دونوں مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان جو آپ نے صلح کی ہے، ایک علی بن ابی طالب اور جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہ اجمعین، فئتین عظیمتین، تو ان دونوں کے درمیان جو آپ نے ایک صلح کروائی ہے آپ نے، سبحان اللہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کا یہ معاملہ ہے۔ تو مسلمانوں کے دو بڑی جماعتوں کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسن رضی اللہ عنہ کو ایک ذریعہ بنایا صلح صفائی کے لیے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ کو کہا ان ابنی ھذا سید۔ سیدہ شباب اہل الجنہ والی حدیث بھی ہے، سیدہ کہول اہل الجنہ والی حدیث بھی ہے، سیدات النساء اہل الجنہ والی حدیث بھی ہے۔ ان سب صحابہ کے لیے، صحابیات کے لیے، جس پر ہم نے مستقل خطبہ دیا کہ جنت کے 8 سرداران، ترتیب وار 8 سرداروں کے نام ہم نے جو ہے مستقل ایک خطبہ دیا الحمدللہ۔ تو اس میں ان سارے حدیثوں کی تخریج وغیرہ بھی ہوئی ہے، اور اس کا معنی مفہوم بھی ہم نے تفصیل سے بتایا الحمدللہ۔ تو کہنا یہ مقصود ہے کہ ان سب صحابہ کے لیے نام بنام لے کر کے اللہ کے رسول نے سید کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقی سید تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہے، لیکن اس نام کی جو بندے پر اثر ہونا چاہیے، وہ جو خوبیاں ہیں نا، کہ جسے کہتے ہیں نا کہ بھئی الکریم الفاضل، یعنی عقل میں، دیانتداری میں اور کمال میں، ان سب امور میں اپنے دیگر افراد پر جو ہے فائق ہو، جس کا معنی مفہوم ہم نے گزشتہ درس میں بتائیں تفصیل سے الحمدللہ۔ یہ اوصاف اپنے اندر لے کر آنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتے ہیں بچپن سے، کبھی خاندانی طور پر، اور عام طور پر اللہ رب العالمین سے ان سب چیزوں کو مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور یہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ملنے والے اوصاف ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے واقعات میں۔ جو حدیث ہے نا، معروف حدیث متفق علیہ روایت، صحیح بخاری کی، صحیح بخاری میں تو کئی مقامات پر ہے، صحیح بخاری کی کتاب التفسیر کہہ رہا ہوں،
بھائی کئی جگہ پر ہے یہ حدیث. مثال کے طور پر صحیح مسلم کی کتاب الجہاد والسیر میں ہے, اور صحیح بخاری میں اس میں کتاب فضائل الصحابہ, نہیں عفواً کتاب مناقب الانصار میں, کس میں؟ کتاب مناقب الانصار میں, اور صحیح مسلم کی کتاب الجہاد والسیر میں. یہ حدیث جو ہے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, جو ابو سعید الخدری سے مروی حدیث ہے یہ رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت انصاری صحابہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ قوموا الی سیدکم. جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا تھا بنو قریظہ مقام پر, اور جو ان کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے ان یہودیوں سے متعلق, تو انصاری جو صحابہ تھے ان سے اللہ کے رسول نے کہا. اس سے مطلب کسی کے آنے والے شخص کے لیے تعظیماً کھڑے ہونا سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ اس سے بعض لوگوں نے جو علماء سے, بزرگوں کے لیے, والدین کے لیے کھڑے ہونا, اس سے جو استدلال کرتے ہیں, یہ ویسا ہوتا تو اللہ کے رسول عمومی حکم نہیں دیا اللہ کے رسول نے. اس پر حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے, اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس پر جو ہے مطلب کافی آپ نے لکھا ہے اس سلسلے میں. بہرحال قوموا لسیدکم نہیں کہا اللہ کے رسول نے, کہا کہ قوموا الی سیدکم, اور بھی انصاری صحابہ سے کہا رضی اللہ عنہ اجمعین. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہاں پر سعد بن معاذ کو رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سید کہا. صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے, کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر کے آزاد کر دیا تھا. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ ابو بکر سیدنا, کیا کہتے تھے؟ ابو بکر ہمارے سید ہیں, وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا, اور ہمارے سید کو آزاد کیے ہیں. کون؟ بلال کو. یعنی ابو بکر ہمارے سید ہیں اور ہمارے سید کو آزاد کیے ہیں. کون ہے؟ بلال. سبحان اللہ. وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا یعنی بلالا رضی اللہ عنہ اجمعین. بہرحال اس معنی کی احادیث بہت ہے, حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے کس کو سید کہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو نہیں, بلکہ ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی کتاب الجمعہ میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, ابو سعید الخدری نہیں جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث کراوی ہے, یا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے حدیث کراوی ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یوم الجمعۃ سید الایام وهو اعظم عند اللہ. 7 دنوں میں اللہ کے پاس سید الایام کون سا دن ہے؟ یعنی جمعہ کے دن کو سید الایام, جمعہ بھی دنوں کا سید ہے. یعنی اس میں جو فضائل اللہ نے رکھے ہیں, جو شرف اس دن سے متعلق ہے, فجر سے لے کر کے بلکہ جو ہے مطلب جمعرات کا جو سورج غروب ہوتا نا مغرب کے بعد سے, کیونکہ پہلے رات آتی ہے بعد میں دن نا, تو جمعرات کا سورج غروب ہوتے ہی جو جمعہ شروع ہو جاتا ہے, جمعہ کی رات پہلے ہے, جمعہ کا دن بعد میں آتا ہے کسی بھی دن کے لیے. تو ان 24 ساعتوں میں 24 گھنٹوں میں کیا کچھ فضائل ہیں, کیا کچھ احکام مسائل ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یعنی بہت ساری چیزیں, اور کئی پہلوؤں سے اس پر اگر کام کریں, اس پر بولیں, اس پر کچھ لکھا ہوا جو پڑھیں تو زندگی نکل جائے گی. اتنا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے کیا کہا؟ سید الایام کہا. اللہ اکبر, بہت بڑی بات ہے, کہا کہ سید الایام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم جو استغفار کرتے ہیں نا, استغفر اللہ واتوب الیہ وغیرہ وغیرہ, کتنے کلمات ہیں استغفار کے. لیکن دیکھو صحیح بخاری کی ایک کتاب ہے کتاب الدعوات, شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار ان تقول اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک. یعنی استغفار کی کتنے کلمات ہیں, قرآنی آیات بھی ہیں, احادیث تو کثرت سے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین سے بندہ جو جڑتا ہے بطور استغفار کے, کہا کہ ان سارے کلمات میں اس دعا کو ان جملوں کو سید الاستغفار کہا گیا. یعنی اس سے زیادہ گہرائی کسی اور جگہ نہیں ملے گی. جو بندہ جس طرح کا اعتراف کرتا ہے, اللہ کی جو تعریف کرتا ہے, اللہ کی جو کبریائی ہے, اللہ کی جو عظمت ہے, اور بندے کا جو عجز اس میں ہے, بندے کا جو فقر اس میں اپنا اللہ کے سامنے رکھتا ہے, جس طرح کی بندہ جو ہے مطلب اپنے آپ کو ناتواں سمجھتا ہے, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ کی پوری تفسیر ہے یہ.
تو ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق اور مخلوق یعنی اللہ رب العالمین اور جو ہے مخلوق، اس میں جو تعلق بنتا ہے جس طرز کا استغفار کو لے کر کے کہا کہ ان کلمات کو سید الاستغفار کہا گیا. اس پر میں نے مستقل ایک یومیہ درس دیا ہے، میں نے یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، لیکن مجھے کسی نے کہا تھا بہت پہلے کہ اس میں آواز صحیح نہیں ہے، لیکن موجود ہے الحمدللہ. تو اس کو سید الاستغفار کہا گیا. غور کیجیے آپ، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الغفور، دعا کیسے کرتے ہیں اللہم اغفر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے السید، اس سے اللہ سے دعا کیسے کریں گے؟ ایک دعا منقول ہے امام اہل سنہ احمد بن حنبل سے رحمہ اللہ. ہم جانتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو خلق قرآن سے متعلق جو ایک طرح کے آزمائش سے دوچار ہوئے، آپ ہارون رشید کی جو فرزند ہے مامون، بھلے ہی علم دوست لیکن عقدی اعتبار سے بہت ہی فاسد عقیدہ. اس شخص نے بادشاہت کے زور پر، منصب کے زور پر اہل السنہ کے علماء کو خوب دبا کے رکھا. اس شخص نے خوب پریشان کر کے رکھا، ایک غیر ضروری الجھن میں ڈال کے رکھا اس شخص نے. اور کئی علماء جو ہے مطلب اس سے دوچار ہوئے، کئی علماء کو اس شخص نے آزمائش میں ڈالا، اور سب ایک طرف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر علماء بھی اچھی خاصی آزمائش کا شکار ہوئے ہیں. لیکن ایک نمایاں نام اور ایک بڑا نام اور ایک طویل عرصے تک جو ایک اللہ رب العالمین نے ایک نمونہ بنا دیا تھا، ایک کردار جو سب کے سامنے نمایاں ہو کر کے آیا، وہ امام احمد بن حنبل کا رحمہ اللہ. امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو اس باب میں معاملہ رہا ہے، اللہ نے اسی درجے کا شرف آپ کو عطا فرمایا، آپ کی قربانیوں کا اللہ نے خوب صلا دیا. اللہ آخرت میں بھی آپ پر بڑا مقام عطا فرمائے، اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اس سے متعلق حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں بہت تفصیل سے اس بات کو ذکر فرمائے ہیں کہ جو صورتحال ہوئی ہے. ایک بات آپ نے یہ ذکر کی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر بہت سارے جو بغداد میں علماء تھے، ان کو سرکاری طور پر کچھ پیسے ملتے تھے، کچھ سرکاری خزانے سے، اور دباؤ ڈالا گیا کہ اگر آپ خلق قرآن سے متعلق قرآن کو عیاذاً باللہ اللہ کی مخلوق نہیں قرار دیں گے تو پھر یہ پیسہ بند ہو جائے گا. یہ پیسہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور بہت سارے علماء، خاص طور پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ، جو اس سلسلے میں جو ہے مطلب تہیہ کر لیے تھے کہ جو ہے بھائی کسی طور پر بھی جو قربانی دینی ہے، لیکن جو ہے اس میں سمجھوتا نہیں کریں گے. بہرحال ایک زمانہ لگا اس کے لیے. ایک وقت آیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے رات کے آخری گھڑی میں اللہ رب العالمین سے دعا کی اور رو کے اللہ سے دعا فرمائی. اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر دیا تھا. اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ سیدی غر حلمک ھذا الفاجر. سبحان اللہ. اے اللہ، جو تو ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے نا، چھوٹ دیتا ہے نا، تیری اس چھوٹ نے اس بدبخت انسان کو دھوکے میں ڈال دی ہے کہ اسے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. اے اللہ، جو تو نے ڈھیل دی ہے، جو تیرا جو حلم ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الحلیم، ہم نے تفصیل سے پڑھا نا الحمدللہ. تیرا جو حلم ہے، جو ڈھیل دے رکھا ہے ظالموں کو، اس ظالم نے، اس فاجر نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو ہے مطلب غر حلم کا ھذا الفاجر، اس نے سمجھ رکھا ہے کہ کوئی پکڑنے والا نہیں، کسی کو گرفت کرنے والا نہیں. حتی یتجرأ علی اولیائک بالضرب والقتل. یہاں تک کہ اتنا جری ہو گیا ہے تیری گرفت نہ کرنے کی وجہ سے، جو تو نے ایک اپنے حکمت بالغہ کے تحت، اے اللہ، جو تو نے چھوٹ دے رکھی ہے، جو ان کو لمبی عمر دے رکھی، ان کو وسائل دے رکھے ہیں، تیرے اس حلم کی وجہ سے، تیرے اس بردباری کی وجہ سے اس نے اتنا دھوکے میں آیا ہے یہ شخص، یہ فاجر انسان. حتی یتجرأ علی اولیائک بالضرب والقتل. یہ حتی یتجبر دو بھی الفاظ آتے ہیں کہ اس نے تیرے دوستوں کو، جو مطلب تیرے اولیاء کو، تیرے نیک بندوں کو اس نے قتل تک کر دیا ہے. مار رہا ان پہ، کوڑے لگا رہا ان پہ. اتنا جری ہو گیا ہے تیرے حلم سے دھوکہ کھا کر کے. اس کے بعد
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہم فإن یکن القرآن کلامک غیر مخلوق فکفنا بمعونتی، اے اللہ اگر قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، تیرا کلام ہے، یہ قرآن تیرا کلام ہے، صفت کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ رب العالمین کی صفت الکلام پر بھی ہم نے مستقل درس دیا ہے، القرآن یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس پر بھی ہم نے مستقل درس دیا ہے، یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر یہ تیرا قرآن ہے، تیرا کلام ہے، تو پھر المعونہ یعنی یا تو شدت جو اس نے ہمارے لیے آزمائش میں ڈال رکھا ہے، جو سختیاں ہم پر کر رہا ہے، یا جو دو پیسوں کی بنیاد پر جو ہم پر جو کام کروانا چاہتا ہے، جو 2 پیسے جو ہم کو دے رہا تھا اس کا جو اترا رہا ہے کہ پیسے بند کر دوں گا وغیرہ وغیرہ، ہمارے اخراجات آپ سے نہیں اٹھائے گا وہ، یا اس کی جو ظلم اور زیادتیاں ہیں، اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ آپ نے یہ دعا کی، فجاءہم الصریخ بموت المأمون، وہاں سے آواز آئی کہ جو مامون کا انتقال ہو چکا ہے، آوازیں آنے لگی کہ مامون کا انتقال ہو چکا، کب؟ فی الثلث الآخر من اللیل، رات کے بالکل آخری حصے میں۔ امام اہل سنت نے اللہ سے دعا کی کہ سیدی غر حلمک ھذا الفاجر، اور پھر جو ہے سبحان اللہ یہ اعلان یہ کیا کہتے ہیں، اس کی موت کی خبریں عام ہونے لگی کہ بھئی اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یہ کچھ باتیں تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو عظیم اور مبارک نام ہے السید، اس سے متعلق کچھ باتیں اہم ہیں، دیگر باتیں بھی کچھ متفرقات طور پر۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے السید، یہ جو نام ہے السید، اس نام سے متعلق آج ہمارے معاشرے میں ہم کسی کو عبد السید نام رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ نام بھی ہونا چاہیے، ہمیں تاریخ میں ایسے نام ملتے ہیں۔ ایک نام آتا ہے ابو نصر عبد السید ابن محمد ابن صباغ شافعی، اصول الفقہ پر ان کی کتاب بھی ہے تذکرۃ العالم، یعنی والطریق السالم، اصول الفقہ پر۔ یہ کتاب میں نے دیکھا نہیں ہاتھ میں لے کر کے، کبھی میں نے نیٹ پر پڑھا ہے، مطلب کتاب کا نام پڑھا نیٹ پر، کتاب بھی میں نے دیکھا نہیں۔ 477 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا۔ ایک اور نام آتا ہے ابو القاسم عبد السید ابن عتاب المصری۔ تو بہرحال سلف میں اس طرح کا نام ہے، ہمارے معاشرے میں اب نام یہ ہونا چاہیے۔ ہمارا جو درس سن رہے ہیں، اگر کسی کے گھر میں اللہ رب العالمین لڑکا ہو یا لڑکی ہو، عبد السید یا امت السید اس طرح سے نام رکھنا چاہیے، اور اس کا یعنی ایک طرح سے یعنی اس نام کا اظہار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے السید۔ البتہ السید سے متعلق ایک بہت ضروری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ سید یہ جو اسم ہے نا، اس کے اندر کی جو معنوی قوت ہے نا، وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہو کر کے آتی ہے۔ اس لفظ کا جو معنی ہے نا، اس کی جو خوبیاں ہیں نا، فی نفسی خوبیاں نہیں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو خوبیاں بنتی ہیں، جو خوبیاں انسان کی صلاحیتوں میں آتی ہیں، انسان کے کردار میں آتی ہیں، تو وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جو ہے سید صرف مسلمان کو کہنا چاہیے، ھذا سیدی یا سیدی، کافر کے لیے نہیں، یہ متنبہ رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ابو الحسن البخاری رحمہ اللہ نے نظم الدرر میں جو ہمارے پاس ہے تفسیر الحمدللہ، اس میں آپ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی کہ جو امراۃ العزیز ہے، جسے زلیخا کہتے ہیں، زلیخا کہیں نام ثابت نہیں ہے، امراۃ العزیز جو عزیز مصر کی جو بیوی ہے، اس نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور یہ بھی پیچھے بھاگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں کہا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے کی طرف بھاگے۔ وہ بھاگنے کی وجہ کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام اپنے بچاؤ کے لیے اور یہ ان کو پکڑنے کے لیے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، یعنی اس نے کپڑا کھینچا تو پیچھے سے پھٹ گیا۔ اب وَأَلْفَيَا وَوَجَدَا نہیں کہا اللہ نے، وَأَلْفَيَا، الفا کے معنی آتے ہیں پانا، وجدہ کے معنی میں، لیکن وجدہ اور الفا میں قدر فرق ہے۔ جیسے بھائی دروازہ وہاں ہے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ہم کیا کریں گے؟ جائیں گے دروازہ کھولیں گے کہ بھائی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ ہم اپنے کسی کام کے لیے دروازہ کھولے تو اچانک اس کسی آدمی کو پائے تو وہ دونوں پانا الگ ہے نا، تو الفا کے اندر وہ بات آتی ہے کیا وہ الفیا، ایسا نہیں کہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دونوں جا کے بھاگے، نہیں، وہ اپنے اپنے مقاصد کے لیے بھاگے، لیکن وہ الفیا دونوں اچانک دروازہ کھولے تو جو ہے مطلب وہ عزیز مصر کھڑا ہوا ہے،
لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، سیدہما نہیں کہا اللہ نے. سید کی جو اضافت ہے اللہ رب العالمین نے صرف اس کی عورت کی طرف کی ہے، سیدہا. سیدہما نہیں کہا اللہ رب العالمین نے. اس کی جو وجوہات بتاتے ہیں اہل علم، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے فرزند تھے، وہ مسلمان تھے، اور مسلمان کا سید کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا کہ سیدہا، وہ صرف اس خاتون کا سید ہے، یوسف کا نہیں علیہ السلام. اور دوسری بات، قرآن نے ایک تاریخی نقطہ نظر سے یہ گفتگو فرمائی کہ یوسف علیہ السلام ایک آزاد گھرانے کے آدمی، ان کے اپنے ماں باپ ہیں، ان کا اپنا گھرانہ ہے. قرآن اس تاریخ پر گفتگو کر رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جبراً مملوک بنایا گیا، جبراً غلام بنایا گیا، آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، وہاں سے کسی نے اٹھا کر کے آپ کو بچاؤ کے لیے نہیں، 2 کوڑیوں پر بیچ دیا آپ کو، اور عزیز مصر نے بھی خریدا تو جو ہے مطلب اس کی اولاد نہیں تھی، زبردستی ان کو مملوک بنا کے رکھا. قرآن نے کہا کہ جو ہے تم کچھ بھی کر لو، حقیقی معنوں میں وہ مملوک نہیں ہے کسی کے، وہ آزاد گھرانے کے انسان ہے. قرآن نے کہا کہ سیدہما نہیں کہا قرآن نے. یہ سب قرآنی لفظ ہے، اس میں بہت وسعت آ جاتی ہے اس تفسیر میں. کتنی بڑی بات ہے. ایک بات جو بطور تنبیہ کے مجھے کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے السید بنایا ہے، بلکہ سید الناس یوم القیامہ کہا اللہ، انا سید الناس یوم القیامہ، انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بندوں میں سب سے عظیم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جب درود پڑھتے ہیں، جو درود ابراہیمی ہے معروف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس میں سیدنا کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نص میں مداخلت ہے. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد جو ہم کہتے ہیں، وہ اضافہ نہیں کرنا چاہیے. وہ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھایا ہم کو. پتہ سے ہوگی. آخری بات جس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آخری بات، کیونکہ میں نے مستقل اس پر درس دے چکا ہوں الحمدللہ، تفصیل سے تقریباً 2 گھنٹے کا درس ہے، یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ. وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے طور پر لوگوں میں مشہور ہے ایسے کہ سید خاندان، سید بھی نہیں بولتے ہیں پر کیا بولتے ہیں، سید بولتے ہیں. تو سید ہو لفظ تلفظ میں غلطی ہے، لیکن سید جو ہے نا، کہتے ہیں فلاں صاحب سید ہے، کیا مطلب؟ نبی کے خانوادے کے ہیں، یہی نا مشہور. ایسا کتاب و سنت میں کہیں ثابت نہیں ہے، ایسا کہیں ثابت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد پر سید کا لفظ بولا جاتا ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ ایسا حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے درمیان ایسا معروف تھا، نہ صحابہ کے درمیان ایسا معروف تھا کہ وہ نبی کے گھرانے کے ہیں اس لیے وہ سید. یہ بہت بات کی پیداوار ہے، بہت بات کی پیداوار ہے. یہ صحابہ اور خیل و قرون میں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. البتہ آج کوئی مسلمان یہ کہتا ہے، ہمارے کہیں بھی کہتا ہے کہ میں نبی کے خانوادے کا ہوں، تو اس کو اپنا نسب نامہ پیش کرنا پڑے گا، ورنہ اللہ کے رسول نے اسے جہنم کی دھمکی دی ہے. ایک انسان کسی بھی اس کا جو باپ نہیں ہے اس کی طرف اپنے آپ کو نسبت نہیں دے سکتا ہے. نبی کی طرف تو بدرجہ اولا. اللہ اکبر. کس میں جھوٹ ہے؟ نسب نامے میں کھلواڑ ہے. کسی اور انسان کی طرف اپنا نسب نہیں جوڑ سکتا ہے، تو نبی کی طرف کیسے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ وہ نبی کے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نبی کے خاندان کو، تو بھی نسب نامہ دکھا دو، آگے ہے تو اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن اس بنیاد پر نجات تو نہیں ہوگی. نجات ہوگی ان کے عمل اور ان کے کردار کی بنیاد پر، ان کے ایمان کی بنیاد پر، نبی سے اللہ کے لیے محبت کی بنیاد پر، محض خونی بنیاد پر تو نجات ہونے والی نہیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ جو ہے میں نبی کے خانوادے کا ہوں، تو ٹھیک ہے، نسب دکھاتے ہیں تو اچھی بات ہے. لیکن اس بنیاد پر سید کہیں گے کیا؟ ایسا معاملہ نہیں ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اس پر تو ہم نے مستقل درس دیا الحمدللہ، وہ آپ تفصیل سے سن سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آنے والے نشستوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دیگر اسماء حسنہ یا اس موضوع سے متعلق جو دیگر باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے الرحمہ، اس صفت سے متعلق ہم بہت پہلے گفتگو کر چکے، بہت پہلے، آج سے 8 سال پہلے. لیکن میری عزیز اہلیہ کا کہنا تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے الرحمن الرحیم پر مستقل سرے سے درس ہو، اس پر تفصیل سے اور اچھے سے. تو دیکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم آگے کام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ کو تفصیل سے پڑھنے اور سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.